الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مدینہ منورہ کے فضائل کے حوالے سے احادیث آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ اس باب کی آج تکمیل ہو جائے۔ آگے کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو اسی حوالے سے ہی باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ باب ہے الایمان یعرض الی المدینہ، ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا، کیونکہ ابتدا اسی سرزمین سے ہوئی تھی تو ایمان لوٹ کر اصل یہیں پہ باقی رہ جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ کی جانب اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایمان کا جو سر چشمہ ہے وہ کہاں سے پھوٹا تھا؟ مدینہ طیبہ سے۔ اب جب انتہا ہوگی، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، تو ان فتنوں کے دوران میں ایمان صحیح معنوں میں اگر انسان کو حاصل ہوگا، خالصتاً ملاوٹ سے پاک، وہ مدینہ طیبہ سے ہی ملے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، وہاں پہ آپ کو اسلامی تعلیمات بالکل اسلام کے عین مطابق ملے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ملے گی۔ اگلا مسئلہ ہے اسم من قاد اہل المدینہ، جو بندہ اہل مدینہ سے فراڈ کرے گا، دھوکہ دے گا، اس کا کیا گناہ ہے؟ عن سعد رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یکید اہل المدینہ احد الا الماء کما ینماء الملح فی الماء، جو شخص اہل مدینہ سے فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ جو مدینہ والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اور یہ سزا آخرت کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ آگ میں ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بندہ جو اہل مدینہ سے فریب کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پاک سرزمین کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی یہاں پہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ سے فریب کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ باب آطام المدینہ، محلات مدینہ کا بیان۔ عن اسامہ رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے کسی محل پر چڑھے، فقال، تو فرمایا، هل ترون ما ارى، کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ظاہری سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیب کے ذریعے آپ کو ساری اطلاع دی ہوئی۔ انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، تمہارے گھروں میں فتنوں کے مقامات اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کا قطرہ گرنے کی جگہ نظر آتی ہے، یعنی وہ فتنے کثرت میں بارش کی طرح ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صحیح ثابت ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ایسے فتنوں کا باب کھلا کہ آج تک بند نہیں ہو سکا۔ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی کے تحت، اسی کے تناظر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ رازدان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ ایک دروازہ ہے جو توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ دروازہ کھول دیا جائے گا کہ توڑ دیا جائے گا؟ توڑ دیا جائے گا۔ اور وہ دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اس روز سے لے کر آج تک یہ فتنے تھم نہیں سکے۔
گویا کہ تسبیح کا ایک دانہ ہے اور ٹوٹ گیا ہے، جس طرح دانے گر رہے ہیں اس طرح فتنے آ رہے ہیں، ہر روز ہمیں نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسی ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ علامہ الحفیظ۔ یہ مارچ کا مہینہ جاری ہے اور آپ کو پتہ ہے 8 مارچ کو ہمارے ہاں ایک وومن ڈے منایا جاتا ہے، خواتین کے حقوق کا عالمی دن۔ آپ کو پتہ ہے اس بار اس کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس بار عالمی سطح پر اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس دن کو منانے کے لیے اور اس کو اویئرنیس دینے کے لیے عالمی قوتیں اس کام کے اندر شامل ہیں۔ اور آپ کو جانتے ہیں کہ یہ کوئی فتنے سے کام نہیں ہے، کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک عجیب قسم کی فضا بنا دی گئی ہے، ایک عجیب قسم کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، خواتین کیا کیا کر گزر رہی ہیں، اور آپ عدالت کے اندر چلے جائیں، طلاقوں کے انبار لگے ہوئے، حتیٰ کہ کئی ایسی بے وقوف قسم کی خواتین وہ یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ طلاق کے بعد تو ہماری زندگی پرسکون ہو گئی۔ یہ فطرت سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کا معاملہ رکھا ہے کہ معاشرے کا نظام مرد و عورت کے ساتھ بحیثیت میاں بیوی وہ ایک پروان چڑھتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ایک معروف طریقے کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس نکاح کو ختم کر کے منمانی کی زندگی گزارنے کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی جا رہی، ان کو اکسایا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی، اس رپورٹ میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن کو شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک غیر فطری طریقہ جسے بدکاری کہا جاتا ہے اس کو ترجیح دی، اور اس سلسلے میں جتنے افراد ہیں سب ایڈز کی بیماری میں مرے، سب ایڈز کی بیماری میں مرے، فطرت سے بغاوت کا نتیجہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے معاشرے کو آگے چلانے کا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم سے جب آپ بغاوت کریں گے نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس لیے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایک فطرہ نہیں، الہاد ہے، پرویزیت ہے، انکار حدیث ہمیں نظر آتی ہے، نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تقدس اس کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور کیسی کیسی خرافات اور کیسے کیسے فتنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اگلا مسئلہ ہے لا يدخل الدجال المدینہ، دجال جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے پہلے تمام انبیاء نے اس فتنے سے اپنی امتوں کو آگاہ کیا تھا، یہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مدینہ طیبہ کی فضیلت ہے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، کہ مدینہ میں دجال کا رعب اور خوف داخل نہیں ہوگا۔ لہا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان، اس دن مدینہ کے 7 داخلی راستے ہوں گے، 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کو پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کا پہرا لگایا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ فصیلیں نہیں تھیں، لیکن اب یہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دجال مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینہ ملائکۃ، مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینہ کی یہ فضیلت ہے، یہاں نہ طاعون کا مرض آئے گا نہ دجال داخل ہو سکے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال، ہر شہر کے اندر دجال جائے گا، الا مکہ والمدینہ، مگر مدینہ میں اور مکہ مکرمہ میں وہ نہیں داخل ہو سکے گا۔ لیس لہ من نقابها نقب الا علیہ الملائکہ، ہر راستے پر فرشتے صافین یحرسونها، صف بستہ وہاں پہ پہرا دے رہے ہوں گے۔ ثم ترجف المدینہ بأہلها 3 رجفات، پھر مدینہ اپنے رہنے والوں کو اچھی طرح ہلائے گا، یعنی زلزلہ آئے گا، فیخرج الیہ کل کافر و منافق، اور یہ زلزلہ ہر کافر اور منافق کو نکال کے باہر پھینک دے گا۔ مدینہ طیبہ کے اندر خالص اسلام کے ماننے والے اور مومنین رہ جائیں گے، کافروں اور منافقوں کو یہ مدینہ باہر نکال کے پھینک دے گا، اور یہ جا کے دجال سے مل جائیں گے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا طویلا عن الدجال، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان کی۔
فقان فيما حدثنا به ان قال يأتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدینہ، اس میں سے یہ بھی ہے کہ دجال ایک شریلی زمین میں ٹھہرے گا، وہ آئے گا لیکن مدینہ کے دروازوں پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فینزل ببعض السباخ التي بالمدینہ، وہ مدینہ سے اس شخص کے پاس جائے گا جو اس وقت کے تمام لوگوں سے بہتر ہوگا، وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی تھی۔ دجال کہے گا ارأیت ان قتلت ھذا ثم احییتہ، کیا خیال ہے تمہارا اگر اس آدمی کو میں قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں؟ هل تشکون فی الامر، پھر تمہیں کسی معاملے کے اندر کوئی شک رہے گا؟ فیقولون لا، کہنے کہ نہیں ہمیں کوئی شک نہیں رہے گا۔ فیقتلہ ثم یحییہ، اس کو قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا۔ فیقول حین یحییہ، اور جب وہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا وہ آدمی کیا کہے گا؟ واللہ ما کنت قط اشد منی بصیرۃ اليوم، اللہ کی قسم اب تو میں تیرے حال سے مزید واقف ہو گیا ہوں۔ فیقول الدجال اقتلہ، پھر دجال کہے گا میں تجھے پھر قتل کرتا ہوں۔ فلا یسلط علیہ، اب دوبارہ وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ بڑا شدت قسم کا فتنہ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اسی کے اوپر بات ہوگی کہ دجال ہے کون اور اس کے بارے میں کیا شریعت نے ہمیں آگاہی دی ہے۔ فی الوقت ہمارا موضوع ہے مدینہ کی فضیلت کا، یہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگلا مسئلہ ہے المدینہ تنفی الخبثہ، مدینہ برے آدمی کو نکال دیتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعہ علی الاسلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے اسلام کے اوپر بیعت کی۔ فجاء من الغد محموما، اگلے دن وہ آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا۔ فقال اقلنی، اس نے کہا لگا میری بیعت واپس کر دیں۔ فابا ثلاث مرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تیری بیعت واپس نہیں کرنی، اور پھر اس نے 3 مرتبہ انکار کیا، کہنے لگا میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ فقال المدینہ کالکیر تنفی خبثها وینصع طیبها، آپ نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، وہ ہر بری چیز کو نکال دیتی ہے اور عمدہ چیز کو خالص کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک خاص پس منظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ورنہ بہت سارے صحابہ نے بعد میں دین کی ترویج کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے مدینہ طیبہ کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت تو مدینہ میں رکھ دے، جتنی برکت مدینہ میں ہے نا اس سے دگنی برکت تو مدینہ میں رکھ دے۔ اور آپ اس کی آج مظاہر دیکھتے ہیں، اس کی رونقیں دیکھتے ہیں، وہاں کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ آپ کو مکہ مکرمہ کے مقابلے میں زیادہ نظر آئیں گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، وعیق ابو بکر، حضرت ابو بکر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئے۔ فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار آتا تو وہ یہ شعر پڑھتے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، گھر میں اپنے صبح کرتا ہے ہر ایک فرد بشر، موت اس کی جوتی کے تسمے سے ہے نزدیک تر۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب بخار آتا تو وہ یہ شعر کہتے، کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں میں ایک رات، سب طرف آگے ہوں وہاں جلیل و ازخر نبات، جلیل و ازخر یہ بوٹیاں تھیں۔ پھر آگے کہتے ہیں الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن، کاش پھر دیکھوں میں شامہ، کاش پھر دیکھوں طفیل، اور پیوں پانی مجنا کے جو میں آب حیات، مطلب یہ مکہ کو یاد کر کر کے نا تو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لعن شیبۃ بن ربیعہ، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف پر لعنت ہو جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر ایک وبائی زمین کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا کی تو آپ نے کیا فرمایا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی اتنی محبت ڈال دے جتنی تو نے مکہ کی رکھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اللہ ہمارے ساع یہ چیزیں ماپنے کا ایک پیمانہ تھا، اس میں بھی برکت دے دے اور مد کے اندر بھی برکت دے دے۔ مد بھی ایک پیمانہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں دودھ ڈالنے کے لیے نہیں پیمانہ ہے،
اس طرح چیزوں کو ماپنے کے لیے پیمانے ہوتے تھے. وَصَحِّحْ لَنَا، اور اے اللہ ہماری حالت اچھی کر دے. وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُوفَةِ، اور اے اللہ یہ جو بخار ہے نا مدینے کا، اس کو جوفہ مقام کی طرف بھیج دے. جوفہ ایک مقام ہے. قالت، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، جب ہم مدینہ آئے، وَهِيَ أَوْبَاءُ أَرْضِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی زمینوں میں سے سب سے زیادہ وبائی زمین تھی، یہاں پہ وبائیں بہت زیادہ تھی. فَقَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا، اس وقت وادی بطحان میں بدبودار اور بد مزہ پانی بہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے دعا کی تو پھر یہ مدینہ یثرب سے مدینہ طیبہ بن گیا. ہاں جی، پکیزہ بن گیا اور پکیزہ کرنے والا بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا. مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے، پہلا نام یثرب ہے. یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، کیونکہ معروف تھا کہ یہاں پہ بیماریاں بہت لگتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس مدینہ کو تمام قسم کی بیماریوں سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس مدینہ منورہ کو تمام قسم کی وباؤں سے پاک کر دیا. آخر میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب الحج کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک محبوب دعا سے ختم کیا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہم، اے اللہ مجھے اپنے راستہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور میری موت تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں واقع ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو حرف بحرف شرف قبولیت سے بخشا. چنانچہ مدینہ منورہ میں 26 ذوالحجہ اور 23 ہجری بروز بدھ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ مبارک میں انہیں دفن کیا گیا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے ہی، موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، برحق ہے. تو کیوں نہ ایک پاکیزہ جگہ پر. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو بندہ مدینہ میں مر سکتا ہے وہ مدینہ میں مرے. میں مدینے میں مرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کروں گا. تو یہ بڑی سعادتیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. کل سے انشاءاللہ نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آغاز کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.